فيقول الله جل شأنه في تنزيله الحكيم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين. محترم سامعین، ایک سپارے کی تلاوت کی گئی، سورہ صافات، سورہ صاد، سورہ زمر، یہ صورتیں مکمل پڑھی گئیں۔ قبل اس کی کچھ باتیں ان صورتوں کے تعلق سے آپ کے سامنے آئے۔ کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجنے کے اوپر کچھ باتیں آئی تھیں، اس میں ایک حدیث میں نے کوٹ کی تھی کہ صحابہ نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی میں اپنی صلات کا کتنا حصہ آپ کے لیے خاص کروں، تو اس کا ترجمہ نماز سے کیا گیا تھا۔ وہاں پہ صلات سے مراد دعا ہے، یعنی میں اپنی دعاؤں میں کتنی مرتبہ آپ کے لیے آپ کے اوپر درود بھیجوں، نصف بھیجوں، تو اللہ کے نبی نے کہا تم جتنا چاہو، کہا کہ پوری دعا آپ کے لیے ہی خاص کر دوں، تو اللہ کے نبی نے کہا اگر ایسا ہوگا اذن تکفی ہمک ویغفر ذنبک، اگر ایسی صورت ہوگی کہ تم اپنی پوری دعا میں میرے اوپر درود ہی بھیج رہے ہو تو تمہارے ٹینشن، مسائل، جتنی بھی پریشانیاں ہیں سب دور ہو جائیں گی اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ کچھ علماء نے کہا کہ نماز میں سجدے میں درود شریف نفل میں پڑھ سکتے ہیں، کثرت سے اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ بہرحال اس حدیث کا مطلب تھا نماز کے بجائے اس کو ہم دعا میں محمول کریں۔ آج کے اس تراویح میں جو صورتیں پڑھی گئی ہیں، صافات اور صاد اور کہہ دیجیے کہ زمر، تقریباً ان تینوں صورتوں کے مضامین کو غور سے دیکھیے گا تو ملتے جلتے ہیں۔ ابتدائی صورتیں یا آیات، ان کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر مکہ والوں کا وہ طریقہ ذکر کیا ہے جو عموماً وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیبیٹ کرنے میں، مناظرہ کرنے میں، بحث کرنے میں استعمال کیا کرتے تھے۔ ایک ہی دلیل ان کی ہوتی تھی اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی اور ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں وہ سیدھا ہو جائیں گی تو کیا ہم پھر سے دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مختلف انداز میں ان کی دلیلوں کا رد کیا ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کے لیے اللہ نے کیا جزا تیار کیا ہے، کیا نعمتیں تیار کی ہیں، اس سورہ کے اندر اس کا بیان ہے۔ اور اسی طرح جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں ان کے لیے کیا عذاب تیار کر رکھا ہے، اس کا بیان ہے۔ اسی طرح کچھ انبیاء کے واقعات کو اللہ نے ذکر کیا، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، عیسیٰ، حضرت اسحاق، حضرت الیاس اور لوط اور یونس، ان انبیاء کا اس سورہ میں تذکرہ ہے۔ اسی طرح کفار کے ساتھ کئی طرح کی بحثوں کا تذکرہ ہے، اللہ کی شان میں جس طرح وہ گستاخیاں کیا کرتے تھے۔ اسی سورہ کے آخر میں اللہ نے بڑی کہہ دیجیے دلاسا اور تسلی دی ہے مومنوں کو۔ اللہ نے کہا وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، یہ ہمارا فیصلہ ہے جو ہم نے اپنے مرسل بندے یعنی اپنے رسولوں کے درمیان ہم نے کر رکھا ہے کہ ہم ان کی مدد کریں گے۔ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، ان کی مدد کی جائے گی۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور یقیناً ہمارا لشکر ہی غالب ہونے والا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کی کبریائی اور اللہ کی بڑائی کی کچھ کلمات کے ساتھ اس سورہ کا اختتام ہوتا ہے۔ اسی طرح سورہ صاد کے اندر بھی دیکھیے گا کہ کفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے پر تعجب کیا کرتے تھے، کہتے تھے وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، ان کو تعجب ہے اس بات پر کہ جب انہی میں سے ایک ڈرانے والا ان کے پاس آیا تو یہ کفار کہتے ہیں یہ تو جادوگر ہے، یہ جھوٹا ہے۔ کہتے تھے یہ تو عجیب بات ہے کہ کوئی ہم سارے معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی عبادت کرے۔ تو اللہ نے مختلف انداز میں ان کی دلائل کا رد کیا ہے۔ پھر اس میں حضرت داؤد، حضرت سلیمان اور حضرت ایوب اور ان جیسے انبیاء کے اوپر اللہ نے جو نعمتیں کی ہیں ان نعمتوں کا بیان ہے۔ اور پھر سورہ کے اخیر میں کفار کے لیے جو سخت عذاب اللہ نے تیار کیا ہے اس کا بیان ہے۔ اسی طرح ان آیات کے بیچ ایک آیت جو ہے قابل توجہ ہے اور اسی پر کچھ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن جب مومن جنت میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک شخص کی ایک بات نقل کی ہے۔ اللہ کہے گا وَقَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ، آپس میں یہ لوگ بات چیت کرتے رہیں گے تو کہیں گے، کہنے والے ان میں سے کہے گا میرا ایک دوست تھا یقول أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ، جو مجھ سے کہا کرتا تھا کہ کیا تم بھی محمد کی تصدیق کرنے والے ہو یا دوبارہ زندہ اٹھائے جانے کی تصدیق کرنے والے ہو۔ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ،
کیا ہم مر جائیں گے، بوسیدہ ہڈی ہو جائیں گے، پھر جمع کیے جائیں گے؟ تو اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، هل انتم مطلعون، کیا تم جھانکنے والے ہو؟ فاطلع فرآہ فی سواء الجحیم، تو وہ شخص اپنے اس دوست کو دیکھے گا کہ بیچ جہنم کے اندر عذاب میں سے دوچار ہوگا، تو اس وقت کہے گا تاللہ ان کدت لتردین، اللہ کی قسم قریب تھا کہ تم مجھے ہلاک کر دیتے، ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، اگر میرے رب کا یہ احسان نہ ہوتا تو آج میں بھی جہنم میں ہوتا۔ افما نحن بمیتین، کیا ہم مرنے والے نہیں ہیں؟ ہاں مرنے والے ہیں۔ اللہ نے کہا ان ھذا لہو الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ لمثل ھذا فلیعمل العاملون، ایسے ہی عمل کرنے والوں کو چاہیے کہ عمل کریں۔ تو زندگی کا پیغام کیا ہونا چاہیے، یا زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ یہ مقصد ہے کہ اللہ کی اطاعت میں خود کو سیرنڈر کر دیجیے، اور اس راہ میں جب دین کی راہوں پر چلتے ہیں تو اچھے لوگوں کو اپنا دوست بنائیں، اچھے لوگوں کے ساتھ رہیے۔ سلف کہتے تھے کہ اگر اچھے لوگ نہ ملے تو الوحدۃ خیر من الاختلاط، ایسے لوگوں کی صحبت جو آپ کے دین کو بگاڑ دے، آپ کے اخلاق کو بگاڑ دے، آپ کے کردار کو بگاڑ دے، ان لوگوں کے ساتھ رہنے کے بجائے تنہا رہنا زیادہ بہتر ہے۔ قیامت کے دن یہ لوگ حسرت اور ندامت کے آنسو بہائیں گے۔ اللہ نے سورہ فرقان میں ذکر کیا، یوم یقول الظالم، یوم یعض الظالم علی یدیہ ویقول الکافر یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ مکے میں ایک شخص رہا کرتا تھا، عقبہ بن ابی معیط، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں آیا کرتا تھا۔ امام سیوطی نے اپنی تفسیر میں لکھا، متاثر بھی تھا، دعوت دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار کھانے کی۔ اللہ کے نبی نے کہا اس وقت تک میں تمہارے یہاں کھانے کے لیے نہیں آؤں گا جب تک تم شہادتین کی گواہی نہ دو، اللہ کی وحدانیت اور میری رسالت کی گواہی نہ دو۔ اب اس نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی اس کے یہاں کھانا کھائیں، اس لیے اس نے اللہ کے نبی کے لیے یہ کلمات کہہ دیے کہ ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے نبی تشریف لائے، اس کے یہاں کھانا بھی کھائے۔ اب اس کا ایک دوست تھا ابی بن خلف، انتہائی شریر شخص تھا۔ جب اس کو پتا چلا کہ اس کا ایک دوست، اس کے دوست عقبہ نے اللہ کے نبی کو خوش کرنے کے لیے شہادتین کا اقرار کر لیا، تو اس کے پاس آیا اور اس کو لامت ملامت کرنے لگا، کہا کہ تم تو بے دین ہو گئے۔ کہا بے دین نہیں ہوا ہوں، محمد نے میرے یہاں کھانے سے انکار کر دیا، اس لیے میں نے ان کے دل رکھنے کے لیے کلمہ شہادتین کا یا شہادتین کا اقرار کر لیا۔ اس دوست نے دیکھی کیسے ایک اچھا دوست آپ کو اچھی راہوں کی طرف لے جائے گا اور برا دوست کیا انجام کرے۔ اس نے کہا کہ اس وقت تک میں تمہاری بات نہیں مانوں گا جب تک تم محمد کے سر کو کچلو نہیں اپنے پاؤں سے اور ان کے چہرے مبارک پر تھوکو نہیں۔ اس شقی القلب شخص کے ساتھ دیکھ لیجیے کیسا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام کے قریب نماز پڑھ رہے تھے اور اس نے آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ زیادتی کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کو اٹھایا اور کہا واللہ اللہ کی قسم، مکہ کے باہر اگر میں نے تمہیں پا لیا تو پھر میری اور تمہاری ایک شام ہو۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ احد کی جنگ میں وہ پکڑا گیا، بدر کی جنگ میں پکڑا گیا۔ حضرت علی کو حکم دیا اللہ کے نبی نے کس کی جان اڑا، تو اس وقت اس شخص کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی، یہ ظالم لوگ دانتوں تلے انگلیاں دبائیں گے اور کافر کہیں گے کاش کہ میں رسول کو اپنا دوست بنایا ہوتا، فلاں کو اپنا دوست نہیں بناتا، اس نے تو ذکر کے آنے کے بعد مجھے گمراہ کر دیا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا، شیطان انسان کو حق کی راہوں سے ہٹانے والا ہے۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اغاثۃ اللحفان کے اندر کہ اگر اچھے دوست، آپ کے دوست اچھے ہیں تو یہ آپ کو 6 حالتوں میں سے 6 حالتوں کی طرف لے جائیں، شک سے یقین کی طرف لے جائیں۔ اگر آپ کے اندر کسی طرح کا شک ہے دین کے تعلق سے، اللہ کے تعلق سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، تو اس شک کو وہ دور کریں گے، اللہ کی ذات پر یقین کا مادہ پیدا کریں۔ وَمِنَ الرِّيَاءِ إِلَى الْإِخْلَاصِ، آپ کے اندر دیکھاوا ہے، ریاکاری ہے، شہرت، نام و نمود کا شوق ہے، تو اس بیماری سے آپ کو نکال کر اللہ کے لیے خالص عمل کرنے کی طرف وہ لے جائے گا وہ دوست۔
کہا وَمِنَ الْغَفْلَةِ إِلَى الذِّكْرِ، آپ کو غافل پائے گا، نمازوں میں نہیں آ رہے ہیں، نیکی کے کاموں سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، تو آپ کا ہاتھ پکڑ کے کہے گا کہاں جا رہے ہیں، آؤ اللہ کے ذکر کی طرف۔ تو اچھا دوست آپ کو غفلت سے جگا کر ذکر کی طرف لائے گا۔ وَمِنَ الظُّلْمَةِ إِلَى النُّورِ، تاریکی کی راہوں سے وہ روشنی کی طرف لائے گا۔ وَمِنَ الْكِبْرِيَاءِ إِلَى التَّوَاضُعِ، اور تکبر اور بری صفات سے ہٹ نکال کر تواضع اور عاجزی کی صفت آپ کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے گا۔ وَمِنَ النِّيَّةِ السَّيِّئَةِ إِلَى النَّصِيحَةِ، اور بری نیتوں سے نصیحت اور خیر خواہی کی طرف۔ تو یہ اچھے دوست کی پہچان ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بخاری کی مشہور حدیث ہے، مثل الجلیس الصالح ومثل الجلیس السوء، کہ نیک شخص کی مثال، نیک دوست کی مثال اور برے دوست کی مثال عطر فروش اور آگ کی بھٹی کو کے سلگانے والے جیسی۔ عطر فروش کے پاس رہیے گا، خوشبو سنیے گا، ایک اچھے شخص کے ساتھ رہیے گا تو اس کے عادات آپ کے اندر اڈاپٹ ہوتی جائیں گی غیر فطری طور پہ، یعنی بغیر آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اس کی اچھائیاں آپ کے اندر آ جائیں گی۔ اور کہا کہ کسی آگ کی بھٹی یا لوہار کے پاس رہیے گا تو وہ لوہار کیا کرے گا، اس کے دھواں کی گندگی آپ کے ناکوں میں ہو جائے گی۔ تو کسی برے شخص کے ساتھ رہیے گا تو اس کی بری صفتیں اور بری عادات آپ کے اندر آ جائیں گی۔ اسی لیے سلف کو دیکھا گیا کہ وہ سب سے زیادہ اس چیز پر خیال کرتے تھے کہ ان کے ساتھ کون لوگ رہتے ہیں۔ ایک شخص آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا یا رسول اللہ قیامت کب قائم ہوگی؟ کہا اللہ کے نبی نے ماذا اعددت لها، یہ بتاؤ کہ قیامت کے لیے تم نے کیا تیاری کر رکھی؟ کہا کہ بہت کچھ تیاری تو نہیں کی ہے۔ ما اعددت لها كثير الصلاة ولا صيام ولكني احب الله ورسوله، بہت نمازیں نہیں ہیں، بہت روزے نہیں رکھے، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المرء مع من احب، جاؤ انسان قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اس حدیث کے سننے کے بعد ہم اسلام لانے کے بعد سب سے زیادہ خوشی اس حدیث کے سننے کے بعد آئی۔ اور ایک روایت کے اندر حضرت انس کہتے ہیں، کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، ابو بکر اور عمر سے محبت کرتا ہوں رضی اللہ عنہما، اور امید کرتا ہوں کہ اللہ قیامت کے دن انہی کے ساتھ میرا حشر کرے گا، گرچہ میں ان کے جیسا عمل نہیں کرتا۔ تو جن سے محبت ہوگی انشاءاللہ ان کے ساتھ ہوں گے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت چاہیے کہ قیامت کے دن کثرت سے درود بھیجیے، اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاۃ، مجھ سے سب سے زیادہ قریب قیامت کے دن وہ شخص ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجے۔ تو اچھے لوگوں کو دوست بنائیں۔ ایک دوست دوسرے دوست کے لیے آئینہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن، کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے۔ تو آپ کس کے ساتھ رہتے ہیں یہ اہم نقطہ ہے، اس سے آپ کے اخلاق، عادات، کردار، آپ کی شخصیت کو لوگ جانچ لیں گے۔ اس لیے اچھے لوگوں کے ساتھ رہیے جو آپ کو اللہ کی اطاعت پر آپ کی مدد کرے، جب آپ غافل رہیں تو آپ کو یاد دلائے، جب آپ کسی طرح کی پریشانی میں رہیں تو اپنی کلام، اپنی گفتگو، اپنی ہر کوششوں کے ذریعے وہ آپ کی پریشانی کو، غم کو اور مصیبتوں کو کم کرنے کی کوشش کریں۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ اسی لیے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، کسی نے کہا کہ ابن مبارک ذرا کہیے کہ آپ نماز کے بعد ہم لوگ کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے؟ کہا کہ تم لوگ کے ساتھ بیٹھ کر کیا کروں گا، تم لوگ تو لوگوں کی غیبتیں کرتے ہو، میں صحابہ کرام اور تابعین کے ساتھ بیٹھتا ہوں، میں وہ کتابیں کھولتا ہوں جن میں ان کے اچھے اچھے فرمودات۔ یہ وہ جلساء ہیں، لنا جلساء لا نمل من حدیث، یہ ایسے ہمارے ہم نشیں ہیں جن کی گفتگو سے کبھی تھکتے نہیں۔ تو سلف کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اگر اچھے دوست ان کے نہیں ہوتے تو وہ کوشش کرتے تھے کہ تنہا رہیں، کتابوں کے مطالعے کی عادت ڈالیں، اور صحابہ کرام اور تابعین کی زندگی کے اندر اس قدر وہ گم ہو جاتے تھے کہ کہتے تھے کہ لگتا ہے کہ ہم انہی میں سے۔ تو اسی لیے اچھے دوست کو بنائیے، اچھے ساتھیوں کی ہم نشینی اختیار کیجیے تاکہ آپ دین اور دنیا دونوں میں سرفراز ہو سکے کامیابی سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔